ایک تاجر تھا جو اپنی تجارت میں بہت زیادہ محنت کیا کرتا تھا مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اسے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ ایک بزرگ ہے جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں، سر جھکا رہتا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کے لیے کہو، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمہارے لیے وہ دعا کریں گے تو تمہاری تجارت میں برکت آ جائے گی۔ وہ گیا اور جا کر دیکھا تو واقعی وہ بزرگ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہیں اور اللہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ یہ عرض کرنے لگا کہ حضور، میں اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا ہوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے مگر برکت ہرگز نہیں ہو رہی ہے۔ بزرگ نے سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا کہ پورا تولا کرو، تمہارے رزق میں برکت آ جائے گی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے ہیں، کیونکہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں پورا نہیں تولتا، اور وہ بات خود ہی کہہ دی۔ اس کے دل پہ اس نصیحت نے اثر کیا۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اب سے پورا ہی تولوں گا، کبھی بے ایمانی نہیں کروں گا۔ وہ واپس آیا اور اپنی تجارت میں لگ گیا۔ کوئی مال لینے آتا تو یہ اس کو کہتا، لو بھائی تم خود ہی تول لو، تھوڑا سا کوئی زیادہ لے لیتا تو اسے منع نہیں کرتا۔ اتنی شہرت ہو گئی اس کے بعد کی کہ لوگ 20 دکانیں چھوڑ کر اس کے پاس سودا سلف خریدنے آنے لگے۔ لوگ کہتے کہ وہ تاجر ایسا ہے کہ کبھی کم نہیں دیتا، ارے وہ تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ خود تول لو، تھوڑا سا زیادہ لے لیں گے تو منع بھی نہیں کرتا۔ 20 دکانیں چھوڑ کر لوگ اس کے پاس سامان لینے آنے لگے۔ اتنی برکت ہوئی کہ تولنے والے جو باٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس نے سونے کے بنوا لیے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ان باٹ کو لے کر ان بزرگوں کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا۔ ویسے ہی وہ بزرگ اپنے ذکر میں مشغول ہیں، سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ یہ حاضر ہو کر کہنے لگا، حضور آپ کی نصیحت نے تو بڑا کام کیا، 20 دکانیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں مگر میرے پاس سامان لینے آ جاتے ہیں، اور دیکھیے اتنی برکت ہوئی ہے کہ یہ جو تولنے کے باٹ ہیں میں نے ان کو بھی سونے کا بنوا لیا ہے۔ اب بزرگ نے جب سنا تو سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا کہ ان باٹ کو ندی میں پھینک دو۔ وہ سوچنے لگا ان کو ندی میں پھینکوں، سونے کے تھے، لیکن سوچنے لگا کہ یہ ملے بھی تو ان بزرگوں کی نصیحت سے ہیں، تو یہ گیا ندی کے کنارے، آنکھیں بند کیں اور پھینک دیے۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ وفاداری ہوتی ہے۔ اب وہ واپس گیا اور اپنی دکان پر لگ گیا۔ اب ادھر کی سنیے کہ کیا ہوا۔ اب چند دنوں کے بعد ندی کے کنارے سے قافلہ گزر رہا تھا جو اسی کے پاس سامان لینے کے لیے آ رہا تھا۔ ان کے پیروں میں کچھ آیا تو دیکھا اور اٹھا لیا۔ اٹھا کر دیکھا تو وہی سونے کے باٹ تھے۔ کہنے لگے کہ اس علاقے میں تو یہ سرمایہ اسی دکاندار کے پاس ہے جس سے ہم سامان لیتے ہیں، لیکن یہ یہاں کیسے آ گئے؟ چلو وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس کو واپس دے دیتے ہیں۔ وہ باٹ لے کر سیدھا اس کے پاس پہنچے۔ اس نے جب باٹ دیکھے تو کہا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ندی کے کنارے پر پڑے ہوئے تھے۔ دکاندار نے ان سے وہ باٹ لیے اور ان سے بات کیے بغیر وہ دکان سے چل پڑا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جانا کہیں نہیں ہے، آپ لوگ ذرا ٹھہرو، بہت ضروری کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ سیدھے بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ حضور مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیجئے، کیسی بھی بات کہلوا لیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ باٹ ندی کے کنارے پھینک دو، پھینکنے کا دل تو نہیں تھا، آنکھیں بند کر کے دل پہ پتھر رکھ کے میں پھینک آیا تھا، مگر ندی کے کنارے سے کچھ لوگ گزر رہے تھے جو مجھ سے ہی سامان لینے آ رہے تھے، ان کے پیروں میں آ گئے ہیں، وہ میرے پاس لے کر آئے ہیں۔ اب بزرگ نے دیکھیں جو بات فرمائی نا وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ سر اوپر کیا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، ندی میں بھی جائے گا تو تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور میری یہی نصیحت ہے آپ سے کہ 2 لقمے زیادہ کرنے کے لیے اپنی حلال روزی کو خراب مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ اور دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا، مگر قابل تعجب
تعجب ہے یہ بات کہ مسلم معاشرے میں بھی کم ہی لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، بلکہ اس حیرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب مسلم سوسائٹی کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام کیوں ہے، اس کے استعمال میں حرج ہی کیا ہے، حالانکہ یہ بات مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو ماننے کے بعد ایسے سوالات اٹھائے ہی نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔